آپ نے مودی صاحب ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی تھی اور ہم نے وہ جنگ جیت لی ہے، ہم نے آپ کو پسپا کر دیا ہے. دیئر فور وی آر میکنگ عاصم منیر the field marshal. دی فیلڈ مارشل. اب اس وقت جو ہے وہ کم از کم 18% آپ کے دفاع میں اضافے کی بات ہو رہی ہے. تو ہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں جس میں یعنی کہ پروونشل گورنمنٹس کا رول ہے ڈٹرمنٹ کچھ، وہ ہم نہیں کریں گے. میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید کھڑی کر سکتا ہے. وہ علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو اوقات یہ ہے کہ تم آئی جی بھی نہیں بدل سکتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، ایز آلویز پی ٹی آئی اور عمران خان تو خبروں میں ہیں، ابھی بھی ہیں. پاک انڈیا کی وجہ سے تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، بٹ آف کورس اب واپس آ گئے. لیکن یہ باتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ شاید ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پہلے ان کے سپورٹرز اور پارٹی اٹ سیلف اس بات پہ بہت پرائڈ محسوس کرتے تھے کہ عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ڈیل کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے عمران خان کے پاس؟ اور کیا اس کے بعد وہ واقعی باہر آ سکتے ہیں، ان کی رہائی ہو سکتی ہے، اور کیا فائنلی ان کے سپورٹرز کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ ایونٹس کے بعد اب اس چیز کی فیوچر کہاں جا رہی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. جی، ہم نے بہت دفعہ پی ٹی آئی پہ بات کر لی ہے، میں خود بھی نہیں کرنا چاہتی، بٹ آف کورس سر اٹس پاپولر نیوز. کیسے؟ سر بس وہی کلک بیٹس، پاپولسٹ پارٹی، عمران خان، ان کا سپورٹ. آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی ویسے ان کے پاس اتنی سپورٹ ہے؟ نہیں، ان کے چاہنے والے تو ہیں، ڈسکس کریں تو بہرحال وہ اس کی ریٹنگ شیٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. Yes. لیکن تو پھر یہی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، میں ذرا کوشش کروں کہ آج کہوں کہ وہ ہر صورت رہا ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ مجھے وہ جو بال سفید کیے ہیں جرنلزم میں، یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو یاد ہوگا سابقہ لاسٹ جو ہم نے کیا تھا وی لاگ، اس میں آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا رینک کیوں دیا گیا ہے. تو میں نے بہت تفصیل سے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ بی بی ڈونٹ فرگیٹ، ہم اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے اس کے ذریعے ہم بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے مودی صاحب ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی تھی اور ہم نے وہ جنگ جیت لی ہے، ہم نے آپ کو پسپا کر دیا ہے. دیئر فور وی آر میکنگ عاصم منیر the field marshal. دی فیلڈ مارشل. ٹھیک ہو گئی بات. اب اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں میرے آرگیومنٹ کو، تو 2 روز قبل بڑے عرصے بعد خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کی، اور انہوں نے صحافیوں سے بھی کچھ گفتگو کی، وہ جو کیس ویس وہاں چلتا ہے اڈیالہ میں. تو اس سب میں ایک فقرہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے لگائے ہوئے چیئرمین گوہر، بیرسٹر گوہر، یس. کہہ رہے یہ بیرسٹر گوہر نے کیسے مبارکباد دے دی ہے. دوسرا یہ کہا کہ کیا ہے جی یہ تو فیلڈ مارشل وہ تو چاہیں تو اپنے آپ کو بادشاہ دے دیں، بادشاہ بن جائیں.
سو آپ ایک شخص کو ایک انتہائی نازک وقت کے اندر ایک اگر آپ look at it from the point of view of Field Marshal Army Chief Asim Munir, that is his moment of glory. کہ as an army chief he confronts a war جو he doesn't plan بلکہ ان پہ مسلط کی جاتی ہے، رائیول ملک سے اور رائیول لیڈر اور ان پہ جنگ مسلط کرنے والے جو کمانڈرز ہیں وہ 4 دن سے زیادہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ انہیں اکنالج کرتی ہے اور کہتی ہے جی ہم نے آپ کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا، دا وے یو ہیو کنفرنٹڈ اٹ. تو یہ ان کے لیے تو ایک ہسٹورک اور مومنٹ آف گلوری ہوا نا. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہو جی تسی جانے بادشاہ بن، سو یو آر لافنگ ایٹ ہم نا، یو آر لافنگ ایٹ اے پرسن ایٹ ہز مومنٹ آف گلوری. تو ایز اے قوم بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. اب یہ کہ میری بات کا برا نہ مانیے گا، کیا وہ صبر ایوب لے کر آئے ہیں جناب عاصم منیر صاحب؟ کہیں گے اچھا بچوں کا ٹھیک، میں تو بادشاہ ہی بن کے کہا نا. اگر تمہیں مذاق لگ رہا ہے تو پھر صحیح طرح مذاق کرتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ انہوں نے ابھی جو بیانات دیے ہیں اس سے ریاست کے یہ جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں وہ مزید غصے میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے ظاہر ہے یہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں پاکستان کے دفاع کے اوپر بہت خرچہ ہوا ہے، لیٹس بی ریئلسٹک. تو ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے. سر جو ہم بار بار بات بھی کرتے تھے کہ دیوالیہ ہونے سے بچ گئے اور وہ سارا، اب وہ وقت تھا کہ ہم تھوڑا سا گروتھ کی طرف بڑھتے. تو یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ جب گروتھ کی طرف بڑھتے ہیں کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. تو اب اس میں یہ جنگ آ گئی. اب اس وقت جو ہے وہ کم از کم 18% آپ کے دفاع میں اضافے کی بات ہو رہی ہے. ڈیفنس کا بجٹ ساتھ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ IMF کے پروگرام میں ہیں. IMF نے ہمیں مختلف اقساط میں $7 بلین دینے کے لیے ایک شرائط کا پیکج جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. جو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم اس بجٹ میں کو تھوڑی سی ریلیف دیں گے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ریلیف نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ پاکستان کی اس وقت بقا کا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. ایسے موقع پر آپ مطالبہ کرتے ہیں کون؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کیمروں کے روبرو کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ان کی اس ٹیم کے ساتھ جو 8 سے 10 بندے بنتے ہیں جو کہ صوبائی بجٹ تیار کر رہے ہیں، انہیں اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ہدایات نہیں لینے دیں گے کہ جی وہ کیسے بجٹ تیار کریں. ہاں، تو ہم جو IMF کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں جس میں یعنی کہ پروونشل گورنمنٹس کا رول ہے ڈٹرمنٹ کچھ، وہ ہم نہیں کریں گے. اب مجھے آپ بتائیے ایسے نازک موقع پر آپ دوبارہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کو مشکل بنانے کے لیے آپ کنڈیشن کیا دے رہے ہیں؟ آئی کین انڈرسٹینڈ. نمبر 1، عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہوں گے لیکن یہ ماہر معیشت تو نہیں ہے نا، ایڈم سمتھ تو نہیں ہے.
ان سے کیا وہ انہوں نے گائیڈنس لینی. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ان کو اگر یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی اور جی این پی میں کیا فرق ہے؟ مجھے نہیں پتہ کہ کور انفلیشن میں اور انفلیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. سر یہ تو سارے اکنامک ایکسپرٹس آئی تھنک بہتر بتا سکتے ہیں. اب یہاں تک تو بات چلو پھر بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ درخواست کریں کہ جی میری ملاقات کروائی جائے میرے قائد سے، تاکہ میں ان سے عوام کی، اگر ان کے ذہن میں عوام کی بھلائی کے لیے کوئی تجویز ہے تو میں وہ ان سے گائیڈنس حاصل کر سکوں. لیکن باقی تو ان کی ٹیم جو ہے وہ تو بیوروکریٹس پر مشتمل ہے، اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ تو یعنی کہ ایک کسی خاص جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں نا، وہ تو حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، وہ دے آر پبلک سرونٹس. وہ آج اگر مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور اے ایم پی کی حکومت ہو وہاں پہ، تو انہوں نے تو گائیڈنس جو بھی لینی ہے وہ اپنے وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ سے لینی ہے نا. تو آپ ایک پبلک سرونٹ کے ساتھ آپ کس طرح اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح ظاہر ہے کہ الجھنیں بڑھیں گی. اس کے بعد یہ کہ وہ علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو اوقات یہ ہے کہ تم آئی جی بھی نہیں بدل سکتے، اور دوسرا یہ کہ میرا جو سارا جو تھا رائٹ فلی سو کہ میں ڈرونز، اور حال ہی میں وہ میر علی میں ڈرون آئے، اور وہ اب یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ یہ جب یہ بات تو بھائی امریکی صدر بھی اب کہہ رہا ہے کہ جب امریکن فوجیں وڈرا ہوئی ہیں تو جاتے ہوئے انہوں نے جو اسلحہ چھوڑا ہے وہ جدید ترین اسلحے میں وہ ایسے آلات بھی ہیں جن سے آپ کے ہاں ڈرون بھیجے جا سکتے ہیں. یعنی بھائی ناٹ بائی افغان گورنمنٹ، وہاں جو بیٹھے ہوئے عناصر ہیں، لیکن بہرحال ڈرون گرے ہیں جس سے بچے بیچارے. تو علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے کوئی اس کی تحقیقات تو نہیں کروائی ہے نا کوئی اس علاقے میں جا کے، ہمیں تو نہیں بتایا یہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس پہ کافی بینائے ہیں، غصے میں آئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میری دانش میں اب بہت ہو گئی، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جس قسم کے ہم ایشوز میں جا رہے ہیں پاکستان ایک ہمیں اکنامیکلی وی ور تھنکنگ کہ یار تھوڑی سی اسٹیبلٹی کے بعد کوئی خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اوپر سے وار مسلط ہو گئی، وہ ہمارے پانی کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ رکی ہے ختم نہیں ہوئی. ایسا یہ بار بار ریپیٹڈلی یہ بات تو کہہ رہا ہے. نیچرلی اس میں تو آدمی یہی چاہے گا نا کہ یار ایک وسیع تر، لیکن اس میں اس ملک کی ایک بہت بڑی، بلکہ میں تو کہوں گا سب سے مقبول جماعت کا رہنما جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع ہو جائے ایسے حالات میں عسکری قیادت کا، تو عسکری قیادت کیوں جھکنا چاہے گی؟ سر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ڈویژنز تھیں ایک زمانے میں خان صاحب کے حوالے سے. یہ کہ یہ اٹس ویری ویری فنی کویسچن جو ہے، مطلب نہیں ہے اور کبھی بھی ہوتی نہیں ہے. اٹس ون مین آرمی. یہ برطانیہ کی آرمی جہاں پہ بھی ٹرین کی گئی ہے، ون مین آرمی ہے، اٹس آلویز، اور ہمارے بھی ٹریسز اسی میں ہی ہیں. بھی ہاں. تو یہ تو سوال ہی آپ کا بالکل کوئی ایسا، اٹس انسٹیٹیوشن از ون مین. یہ ایک بندے کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. دس از دی برٹش ماڈل. اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جہاں جہاں برطانیہ حکمران رہا ہے
اور وہاں سے جب وہ گیا ہے تو جب بھی وہاں پہ ابھی کوز ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ سٹنگ آرمی چیف کی جانب سے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں لیٹن امریکہ کی طرح کبھی جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں کرنلس کو. اور ایسے حالات میں میں سن رہا ہوں کہ جلد وہ لوگ بھول بھال جو چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب ان کے خلاف کیس ہو رہا ہے, تو میں سن رہا ہوں کہ بہت جلد آنے والے کچھ دنوں میں شاید فیصلہ آ رہا ہے. سر وہ بالکل بیک برنر پہ جو چیز چلی گئی تھی, اگر وہ فیصلہ بھی آ گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ بڑھ جائیں گے. تو سر مطلب اگر کورٹ مارشل یا جو بھی, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے مزید پرابلمز ہیں. میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید کھڑی کر سکتا ہے. جو کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کافی لوگوں سے کہ جی, کیونکہ میں مذاق اڑاتا رہتا ہوں کہ بھائی وہ کیا وہ جب کو ملتے ہیں, بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کل ہی کہ جلدی ہو جائے گا. تو اب لیکن وہ مجھے فون کر کے, پہلے تو مجھے جب اتفاقاً مل جاتے تھے نا, تو مجھے فون کر کے 3 سے 4 لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارا آپ دوا لگا رہے تھے نا, ریکارڈ لگا رہے تھے, تو ذرا ذہنی طور پر تیار رہیں. تو سر ہم کچھ دن میں یہ مجھے کہہ رہے ہیں, تو لیٹس سی کیا کہہ سکتے ہیں. سر پر دیٹ ول بی another interesting turn of events, I guess. I think so. سر کافی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. Apparently, yes. چلیں سر, پر آئی گیس نیکسٹ ویک تک تو ہم کوئی نہ کوئی تو خبر ہوگی ہمارے پاس, بٹ کس حوالے سے ہوگی یہ نہیں پتا. مارشل یا مارشل, انہی کا فرق ہے. ٹھیک ہے سر, بٹ نیکسٹ ویک سے کنٹینیو کرتے ہیں پر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ناظرین, بات وہ یہ ہے کہ کافی تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہے, کافی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن کیا اگلے ہفتے تک کوئی اور خبر آ سکتی ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں تو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.